بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اچھا جی، ومن ساق علی دابہ، صورت مسئلے کی یہ ہے کہ یہ کھوتا ہے، یہ تبلیغی اس کے اوپر بیٹھا ہوا، یہ جا رہا تھا تو پھر بگاڑا نے کھوتے کے خشتین کو ہاتھ لگایا، اس نے چھلانگ لگا کر کسی کو مار ڈالا، تو اس مقتول کا ضامن کون ہے؟ تبلیغی جو راکب ہے یا پیر بگاڑا جس نے خشیتین کو ہاتھ لگایا؟ تو کہتے پیر بگاڑا ہے، یہ نہ چھیڑتا، وہ چھلانگ نہ لگاتا، وہ تو معمول کے مطابق جا رہا تھا، اس لیے کہتے وہ من تبلیغی سار علی دابۃ، وہ کھوتی کے اوپر سوار جا رہا ہے راستے میں، فضربها رجل، پیر بگاڑا نے کھوتی کو ڈنڈا مارا، او نخسها، یا اس کی خصیتین کو چھیڑا، فنفخت رجلها، اس نے پاؤں سے لات مارا، وضربته بیدها، یا اگلی پاؤں سے کسی کو مارا، او نفرت، یا بھاگا، فصدمته، اس نے ایکسیڈنٹ کیا، فقتلته، نکان ذلك علی پیر بگاڑا دون تبلیغی، هو مروی عن عمر وابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ ایک تو حدیث ہے ابن مسعود اور حضرت عمر کا، دوسرا یہ کہ راکب جو تبلیغی ہے اور مرکب جو کوتا ہے مرفوعان، وہ ڈالی گئی مقتول پر بدفع الناقص، فاضیفا، پس منصوب ہوا، فعل الدابہ، سیر دابے کا، الہ ناقص کی طرف، کأنہ فعلہ بیدی، گویا کہ ناقص نے مقتول کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالا۔ دوسرا یہ کہ راکب جو ہے وہ رکوب میں حرام کا مرتکب نہیں ہے، اور ناقص نے نخس میں حرام کا ارتکاب کیا ہے، لہذا مجرم ناقص ہے، نہ کہ راکب۔ وَلِأَنَّ النَّاقِصَ، جو چھیڑنے والا ہے، متعدن، وہ ظالم ہے، فی تسبیبی، جب وہ سبب قتل کا بنا، اور راکب فی فعلی، اپنی رکوب میں غیر ظالم ہے، فَيُتَرَجَّحُ جانبہ، ترجیح دی جائے گی جانب ناقص کو، فی التغریم، ضامن بنانے میں، للتعدی، اس نے ظلم کیا، حتی لو کان واقفانا، اگر تبلیغی نے کھوتا کو کھڑا کر دیا تھا اور کھڑے کھوتے کی خشیتین کو پیر بگاڑا نے ہاتھ لگایا اور اس نے کسی کو مار ڈالا، تو پھر اس پر بھی زمان ہے، اس پر بھی ہے، اس پر اس لیے کہ اس نے چھیڑا ہے، اور اس پر اس لیے کہ اس نے ناجائز کھڑا کیوں کیا۔ حتی لو کان واقفا دابتہ، اگر تبلیغی اپنا کوتا جو ہے وہ کھڑا کر دے، طریق راستے میں کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، یکون الزمان علی الراکب والناقص نصفین، لأنہ متعد، تبلیغی ظالم فی الایقاف، کھڑا کرنے میں، وَإِنَّ فَقَتِ النَّاقِصَ كَانَ دَمُهُ هَدْرًا، چلو تبلیغی اس کوتے کے اوپر سوار تھا تو پیر بگاڑا نے ہاتھ نیچے ڈالا، وہ ذرا دور تھے تو سر بھی نیچے کر دیا، اس نے اس کے سر کو لات مارا اور ناقص کو مار دیا، تو حدر ہے۔ ہاں اچھا جی۔ وَإِنَّ فَقَتْ النَّاقِصَ، اور اگر کوتے نے لات ماری چھیڑنے والے کو، نُكَانَ دَمُهُ هَدْرًا، تو ناقص کا دم جو ہے وہ حدر ہے، لِأَنَّهُ بِمَنزَلَةِ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ، اس نے خودکشی کی، اتنے بڑے کلاشن کوپ کے نیچے سر دے دیا۔ تبلیغی سے ہوشیار ہے، وہ اوپر سوال نہیں ہے۔ وَإِنْ أَلْقَتِ الرَّاكِبُ فَقَتَلَتْهُ كَانَ دِيَةً كَلَمْ۔ اب تبلیغی کوتی کے اوپر سوار ہے، ریون جا رہا ہے اور
اس نے شرارت کی، اس کے خصیتین کو ہاتھ لگایا، وہ کھودا اور تبلیغی کو مار ڈالا۔ تبلیغی کو، تو تبلیغی کی دیت کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، 6 روزہ لگائے معاف ہو جائے۔ وَإِنْ أَلْقَتِ الرَّاكِبَةَ، اور اگر تبلیغی کو گرا دے، فَقَتَلَ، تو تبلیغی کو مار ڈالے، تو اس کی دیت عَلَى عَاقِلَةِ النَّاخِصِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍ فِي تَسْوِيبِهِ، کیونکہ یہ ظالم پیر بگاڑا سبب بننے میں واسطے قتل کے، اور اس میں دیت علی العاقلہ ہے۔ وَلَوْ وَثَبَتْ بِنَفْسِهِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ وَتِيَتْهُ فَقَتَلَهُ، اور اگر وہ چھلانگ لگا دے اس کی چھیڑنے کی وجہ سے اوپر ایک آدمی کی، اس کو پامال کرے اور مار ڈالے، كَانَ ذَلِكَ عَلَى النَّاخِصِ دُونَ الرَّاكِبِ وَالْوَاقِفُ فِي مِلْكِهِ، اور وہ تبلیغی جس نے کوتا کھڑا کیا ہے اپنے گھر میں، اولذی یسیر، اور وہ جو چل رہا ہے، فی ذالک سواء، یعنی زمان راکب پر نہیں ہے۔ اور امام یوسف سے یہ ہے کہ زمان واجب ہے، ناخص اور راکب دونوں پر نصفین، کیونکہ طلب حاصل ہے بثقل راکب ووتی دابا، اور ثانی وتی دابے کا مضاف ہے ناخص کی طرف، فیجب الزمان علیہما۔ چلو اب تبلیغی کوتے پر جا رہا تھا، وہ سست رفتار تھا، تبلیغی نے اس کو کہا کہ یہ میرے خر کو ذرا مارو تاکہ یہ تیز ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس نے ہاتھ ڈالتی ہی اس نے تبلیغی کو مار ڈالا، تو پھر تبلیغی کی دیت ختم ہے، اس نے اپنے آپ کو خود مار دیا۔ وَإِنَّ خَسَهَا، اگر پھر بگاڑا چھیڑے کھوتے کو بِإِذْنِ راکب، نُكَانَ ذَلِكَ بِمَنزَلَةِ فِعْلِ الراکب لَوْ نَخَسَهَا وَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ فِي نَفْحَتِهَا لِأَنَّهُ أَمَرَهُ، کیونکہ تبلیغی نے امر کیا بما، اس مارنے کے ساتھ، یملکہ، کیونکہ نخس چھیڑنا فی معنی السوق ہے، فَصَحَ أَمْرُهُ بِهِ وَانْتَقَلَ إِلَيْهِ، اور نخس منتقل ہوا راکب کی طرف، لِمَعنى الْأَمر۔ اچھا جی سنو بھائی، تبلیغی کوتے پر سوار ہے، تبلیغی نے پیر بگاڑا کو کہا خر کو ذرا چھیڑو، اس نے چھیڑا تو وہ تیز چلا، ابھی وہ تیزی چھیڑنے سے جو تیزی آئی تھی وہ ختم نہیں تھی، کس نے آ کر اس کو مار ڈالا، تو نصف دیت راکب پر ہے اور نصف ناخص پر۔ وَلَوْ وَتِعَتْ، اور اگر مار ڈالے کھوتا رجلن، ایک آدمی کو، فی سیرہا، اس حال میں کہ چھیڑا تھا اس کو پیر بگاڑا نے بِإِذْنِ راکب، ندیت دونوں پر نصفین جميعاً، اذا کان فورها الذی فی نفسها، جب وہ قتل متصل ہو نخس کے، لأن سیرہا، کیونکہ چلنا دابے کا، فی تلک الحالت، نخس کی حالت میں، مضاف الیہما، دونوں کی طرف۔ کسی نے کہا کہ ناخص کی طرف کیوں، وہ تو راکب نے اجازت دی، کہتے یار اجازت تو متناول ہے، فعل ہو فعل ناسخ کو، السوق اس کو چلاؤ، ولا يتناولہ من ایسے اطلاع، اور یہ تو اجازت نہیں ہے کہ ایسا چھیڑو کہ دوسرے کو مار ڈالے۔ اچھا جی، فمن هذا الوجہ، اس وجہ سے، یقتصر علیہ، ناخص کو پکڑا جائے گا، والرکوب وان کان علتانا۔ چلو قانون یہ ہے، یہ موت ہے، یہ علت ہے، اور یہ سبب یا شرط ہے، تو ہم موت کس کی طرح منسوخ کریں؟ علت کی طرف۔ اب اعتراض پڑتا ہے کہ وہ آدمی جو کھوتے کی پاؤں کی نیچے آیا ہے، تو اس کے لیے راکب علت ہے کیونکہ اس کی ثقل نے اس کو مارا ہے، اور اس کا نخس اس کے لیے شرط ہے، تو آپ شرط کی طرف سے وہ منسوخ کرتے ہیں اور نصف دیت ناخص پر واجب کرتے ہیں، ساری کی ساری راکب کو ذمہ دار ٹھہرا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ شرط تب ساقط ہے علت کے مقابلے میں کہ وہ شرط علت کا ہو، اور یہاں نخس علت اس کا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ثقل اور رکوب۔ تو مولوی صاحب نخس علت ہے رکوب کا یا رکوب پہلے؟ تو وہ شرط علت کے مقابلے میں سر کی جاتی ہے، جو شرط ہو کس کی علت، اور نخس علت نہیں ہے رکوب اور ثقل راکب کا۔ اور رکوب اگرچہ علت ہے للوتی پامال کرنے کا، لیکن فالنقص لیس بشرط، یہ فی النقص، فالنقص
چیرنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے اس علت کا، بلکہ وہ شرط ہے اور علت ہے للسیر، اور سیر علت ہے للوجی. اس وجہ سے صاحب علت جو راکب ہے وہ راجح نہیں ہے. کمن جرح انسانا فوقع فی بیر حفرها غیره على قریة طریق ومات. یہ ایسا ہے کہ میں نے پھر بگاڑا کو چھری ماری اور یہ حواس باختہ ہوا، ڈگمگا رہا تھا، کنویں میں گرا، کیوں تبلیغ نے راستے میں بنا دیا تھا. تو دیت دونوں پر ہے. دیت حالانکہ میں صاحب علت ہوں، میں نے جرح کیا ہے، اب وہ صاحب شرط ہے. شرط کا معنی ازالہ مانے کا. اس نے کنواں کھود کر وہ زمین جو گرنے سے مانی تھی اس کو ہٹا لیا ہے، تو وہ صاحب شرط ہے اور یہ صاحب، لیکن دیت دونوں پر ہے. کیوں؟ وہ شرط نہیں ہے چوری مار. یہ ضروری ہے کہ وہ کنواں کھودے تو میں چوری ماروں؟ بات سمجھ میں آئے. کمن جرحا، جس طرح میں زخمی کرتا ہوں پھر بگاڑا کو، فوقع فی بیر، وہ گرتا ہے کنویں میں جس کو تبلیغی نے کنواں کھودا ہو، علی قریۃ طریق ومات، نفدیت علیہما. کیوں؟ لما ان الحفر شرط، کیونکہ حفر شرط ہے علت اخرى کا جو ثقل ہے، دون علت الجرح. نکذا ھذا. چلو تو مسئلہ میں متن میں نصف دیت کس پر ہے؟ ناخص پر. اور نصف اب ناخص پر راکب پر رجوع کریں گے کیونکہ اس نے اجازت دی تھی، یا نہیں کریں گے؟ ثم قیل یرجع الناخص علی الراکب بما ضمنا فی لیتا لانه فعل بامره، اس نے چرخانی کی ہے راکب کی اجازت سے. وقیل لا یرجع وهو الاصح بما اراه لانه لم یامره بلیتا، کیونکہ اس نے اس کو امر نہیں کیا تھا کہ ایسا مارو کہ دوسرے کو کچل ڈالے. اول نفس کو چھیڑنا ینفصل عنہ، وہ ایتا سے جدا ہو سکتا ہے. وصار كما اذا امر صبيا يستمسك على الذهب بتسيرها فوتيت انسانا ومات حتى زمن عاقلة الصبي. دیکھو ایک چھوٹا بچہ تھا، میں نے اس کوتے پر بٹھایا اور میں نے کہا اس کو چلاؤ، اس نے چلا کر آدمی کسی کو مار ڈالا، تو مقتول کی دیت کس کے اوپر ہے؟ سبھی کے اوپر. اور سبھی رجوع نہیں کر سکتا کس پر؟ مجھ پر کہ تم نے بٹھایا تھا. کما اذا امرا، میں نے حکم دیا سبھی کو، ایسا سبھی جو بیٹھ سکتا تھا دابا پر، اس کو امر دیا بتسیرها کہ یہ کوتا لے جاؤ. فوتیت انسانا وماتا حتی زمین عاقلت السبی، وانہم عاقلت سبھی کا رجوع نہیں کریں گے امیر پر. کیوں؟ لانہ امرہ بالتسیر لا بلیتا، میں نے اس کو حکم دیا تھا کہ یہ چلاؤ، یہ تو نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو کچل دو. اولی چاہو یا بدلان ہو اور پامال کرنے جدا ہو تو ہے تسیر سے. وَكَذَا إِذَا نَاوَلَهُ، میں نے یہ کلنشنکوب دے دیا پیر بگاڑ کو، اور پیر بگاڑ نے تبلیغی کو ٹھا مارا اور اس کو مار دیا، تو زمان وہ دے گا اور وہ میری پر رجوع نہیں کرے گا. میں نے تو اسلحہ دیا تھا اپنی دفاع کے لیے، نہ کہ دوسروں کو مارنے کے لیے. وَكَذَا إِذَا نَاوَلَهُ، میں نے پکڑا دیا آپ کو اسلحہ، وَقَتَلَ بِي آخَرَ حَتَّى زَمِنَا، قاتل زمین ہوا تو رجوع امیر پر نہیں کرے گا. ثُمَّ نَاخِص، ثُمَّ، متن میں یہ تھا کہ تبلیغی کوتے پر سوار ہے، تبلیغی نے پیر بگاڑا کو کہا اس کو چھیڑو، چھیڑ دیا، اس نے آدمی کو مار ڈالا. دیت نصف اس پر ہے اور نصف اس پر، لیکن کب؟ جب کہ وہ قتل ہوا ہو اسی سیر میں جو نخس سے پیدا ہوا تھا، اور اگر وہ بعد میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا معمول کے مطابق جا رہا تھا کسی کو مار ڈالا، اب دیت کس کے اوپر ہے؟ ہاں راکب پر، ناخص پر نہیں ہے. ثم ناخص، ناخص ضامن اذا کان لیتا، جب کچل جانا فی فور النسخ، چیرنے کے فوراً بعد ہو، اور صوف مضاف الیہ ناخص کی طرف، او اذا لم یکن فور ذالک، اور اگر فوراً کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ وہ معمول کے مطابق جا رہا تھا کسی کو مارا، تو زمان راکب پر ہے. لانقطاع اثر النص، اثر نص کا منقطع ہوا، وبقی الساق مضاف الی الراکب الکمال. سنو بھئی، تبلیغی کے ہاتھ میں کھوتے کی رچی ہے، جا رہا ہے کھوتے کے ساتھ، اور آپ کو
کو معلوم ہے پیر بگاڑے کی شرارت، اس نے اس کو چھیڑا تو اس نے چھلانگ لگا کر تبلیغی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی اور جا کر کسی کو مار ڈالا. تو زمان کس کے اوپر ہے؟ ناقص پر. یہ منع ہے. ومن تبلیغی قائد بنا دابت کھوتے کا فنخصها رجل چیلا اس کو پیر بگاڑا نہیں فنفلتت کھول گیا وہ جانور من ید القائد تبلیغی کے ہاتھ سے فاصابت فی فورہا اس نے مار ڈالا کسی کو فی الفور فہوا لناخص وکذا اذا کان لہا. اسی طرح تبلیغی سائقن وہ کوتی کی دھم کی پیچھے جا رہا ہے فنخصها غیرہ اور اس کو چھیڑا پیر بگاڑا نے اور کسی کو مار ڈالا تو کس کے اوپر ہے؟ ناقص پر، کیونکہ یہ مضاف ہے اس کی طرف. اور ناقص جب غلام ہو تو زمان اس کی رقبے میں ہے اور اگر سبی ہو تو اس کے مال میں ہے. کیوں؟ لأنہما غلام و سبی مؤاخذان بفعلہما چرخانی کے ساتھ. ولو نخص. چلو میں نے یہ لکڑی راستے میں کھڑا کر دیا، تبلیغی کھوتے پر سوار جا رہا تھا، کھوتے نے لکڑی کو دیکھا اور ڈرا اور بھاگا، کسی کو مار ڈالا. تو جس نے یہ وضع کیا ہے اس کے اوپر زمانہ. ولو نخصها شیء منصوب، اگر ڈرایا کھوتے کو ایک چیز نے جو کھڑی کی راستے میں فنفخت انسان اس نے لات ماری ایک انسان کو فقتل تو فالزمان علی من نصب ذلك الشیء لأنه کیونکہ ناصب متعدد ظالم بشغل طریق کہ اس نے راستے کو مشغول بنایا ہے فاضیف الیہ کأنه نخصها بفعله گویا کہ اس نے کھوتے کے خصیتین کو ہاتھ لگا لیا. باب جنایت المملوک، میرا غلام کسی کا نقصان کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے. والجنایت علیہ، میرا غلام ہے اس غلام کا کوئی نقصان کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے. وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً خَطَأً قِيلَ لِمَوْلَاهُ إِمَّا تَدْفَعُ بِهَا أَوْ تَكْفِيهِ. یہ میرا غلام ہے، اس نے پیر بگاڑا کا سلوار جلا دیا تو میں مخیر ہوں یا تو یہ غلام دے دوں اس کے بدلے، اور اگر غلام مجھے پیارا ہے تو جتنی قیمت سلوار کی ہے وہ. اور امام شافعی کہتے ہیں نہیں، فدیہ نہیں دے سکتا، غلام بیچا جائے گا اور سلوار کی قیمت ادا کی جائے گی. وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ، میرے غلام نے نقصان کیا جنایتاً خطأً قیل لمولا، مولا سے کہا جائے گا ایمان تدفعہ بها، یا مجنالے کو یہ غلام دے دو، او تفدیہ، یا مجنالے کی سلوار کی قیمت اس کو ادا کرو. اور شاہ صاحب نے کہا جنایتہ فی رقبتہ، مولا کو مخاطب نہ کرو، اس جنایت کا تعلق عبد جانی کی رقبہ میں ہے، یباع فیہا، اس میں بیچا جائے گا. مولا کے احسان ہے ان یقضی المولا الحرشہ، اگر مولا قیمت ادا کرے. فائدہ اختلاف، امام شافعی نے بھی کہا غلام دے دو، اگر مولا چاہے تو دیت دے قیمت دے دو، ہم نے بھی کہا تھا. تو فرق کیا ہے؟ کہتے فرق یہ کہ امام شافعی کے نزدیک وہ جنایت غلام کے، تو اگر جنایت کے بعد میں نے اس کو آزاد کر دیا تو مجھے صاحب آپ اس کا پیچھا کریں کہ لاؤ تم نے نقصان کیا ہے. فائدہ اختلاف کا فی اتباع الجانی بعد العتق، امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ پیچھا کر سکتے ہیں عبد جانی کا عتق کے بعد، اور یہ مسئلہ مختلف فی ہے بین الصحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. امام شافعی نے کیا کہا تھا؟ جنایت کا بدلہ غلام کے رقبے میں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان الاصل قانون فی موجب الجنایت، جنایت کے حکم میں یہ ہے کہ وہ واجب ہوتا ہے المطلق، کس کے اوپر؟ جانی کے اوپر، لأنہ هو الجانی. اتنی بات ہے کہ عاقلہ دیت برداشت کرتے ہیں، اولا عاقلۃ العبد، او عبد کے عاقلہ ہے نہیں، لأن العقل عنده بالقرابت، عندی غلط ہے کیونکہ دیت عنده امام شافعی کے مذہب میں قرابت سے ہیں، اولا قرابت بین العبد و مولاہ فتجب فی ذمتی کما فی ذمی. جیسی شیعہ کسی کا نقصان کرے تو شیعہ کا عقیلہ نہیں ہے، شیعہ اپنے مال سے بدلہ دے گا. ویتعلق برقبته یباع فی کما فی الجنایت علی المال. ولنا، ہمارا مذہب یہ ہے مولا کو مخاطب کرو. کیوں؟ اصل جنایت میں یہ ہے کہ جانی پر زمان واجب نہ کرو، اس کی بخکنی ہوتی ہے، تو عاقلہ پر کرو. اور عاقلہ مددگار کا نام ہے، اور حوادثات میں غلام کی مدد کون کرتا ہے؟ مولا. ہم کہتے ہیں قانون جنایت میں
علی الادمی حالت الخطا یہ ہے ان تتباعد کہ زمان دور رکھو جانی سے اپنے آپ کو بچاؤ عن استحصاله اس کی بہتری سے والاحجاب به اور اس کی جب کٹنے سے اذ هو معذور کیونکہ جانی خاصی خطا کی وجہ سے معذور ہے حیث لم یتعمد الجنایہ تو واجب ہے عاقلہ جانی پر جب اس کے عاقلہ ہو او عبد کے عاقلہ ہے والمولا عاقلته مولا عاقلہ ہے غلام کا کیونکہ عبد یستنصر به حوادثات میں مدد حاصل کرتا ہے کس سے اور ناصرین عاقلہ ہے اور اصل عاقلہ میں ہماری ذکر نصرت ہے یہی وجہ ہے کہ واجب ہے علی اہل دیوان پھر وغیرہ نے کسی کو خطأ قتل کیا تو جن طالب علموں کے ساتھ دفتر میں اس کا نام درج ہے وہ طالب علم اس کی عاقلہ ہے بخلاف شیعہ کے لأنہم لا يتعاقلون فيما بینہم اسلامی حکومت آپس میں ان کو کٹ ہی نہیں ہونے دے گا کہ ایک دوسرے کی نصرت کرے فلا عاقلہ اس وجہ سے وہ اس کی ذمہ میں واجب ہے صیانۃ للدم تاکہ مقتول کا دم محفوظ ہو جائے حذر سے وبخلاف الجنایت علی المال پھر بگاڑا اگر کسی کا مال ضائع کرے تو وہ عاقلہ نہیں دیں گے جنی خود دے گا کیونکہ عواقل لا تاقل المال تو عبد جنایت کرے ہم عبد کو مخاطب بنائیں گے یا مولا کو مولا کو تو یا وہ عبد دے دے تو اگر نقصان زیادہ بھی ہو ہم کہیں گے یار تمہارا حق عبد کے ساتھ تب عبد تم نہیں لے گی اور اگر عبد اس کو پیارا ہے تو پھر پوری قیمت دے دے الا انه مولا یخیر اس کو اختیار دیا جائے گا بین ضبط یا غلام دے دو او الفدا یا اس نقصان کی قیمت دے دو لانه مولا واحد ہے وفی اثبات الخیرہ اور جب مولا کو ہم اختیار دے دے اس میں ایک نوع تخفیف ہے فی حقه کہ لا یستاصل تاکہ اس کی بھی بخکنی نہ ہو اتنی بات ہے کہ واجب اصلی ہوا دفع کہ غلام دے دے یہی بس اختیار تو مولا کو ہے کہ قیمت دے دی یا غلام لیکن اصل کیا ہے اور چونکہ غلام دینا اصل ہے تو اگر مولا نے ابھی ایک شخص اختیار نہیں کیا تو عبد جانی مر گیا تو اب کا نقصان ختم ہوا ولہذا یسقط الموجب وہ نقصان کا زمان واجب ساقط ہے بموت العبد الجانی کیوں لفوات محل الواجب فوت ہوا وہ غلام جو محل زمان کا تھا اگرچہ مولا کے لیے حق انتقال کا ہے غلام دینے کی فدیہ کی طرف کما فی مال زکات مالی اب دیکھو مالی زکات یہ ہے میں زکات نہیں ادا کرتا سارا مال ہلاک ہوا زکات ساقط بخلاف موت الجانی الحر پھر وغیرہ آزاد آدمی ہے اس نے میرا خطأ نقصان کیا اور بعد میں یہ حر مر گیا تو مجھے سے وہ نقصان ساقط نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں وہ جو زمان ہے وہ ان کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ اس کی مال یا اس کی عاقلہ کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ تو نہیں مری بخلاف جانی حر کے لأن الواجب بخلاف موت جانی حر کے کیونکہ واجب متعلق نہیں ہے حر جانی کے ساتھ استفاء فصار کالعبد فی صدقات تو یہ ایسا ہے جس طرح عبد صدقہ فطر میں عبد طلوع فجر کے وقت موجود ہے اور طلوع فجر کے بعد مر گیا تو مجھے صاحب اس کا صدقہ مولا کے اوپر واجب ہے کیونکہ اگر غلام مرا ہے تو مولا تو موجود ہے اور وجوب مولا پر ہے فإن دفعه ملكه ولی الجنایات چلو اب میری غلام نے پیر پگاڑا کا نقصان کیا تو میں مخیر ہوں یا تو غلام دے دوں یا اس کی نقصان کا زمان دے دوں اگر غلام دے دیا تو وہ مالک بنے گا فَإِن دَفَعَهُ اگر مولا غلام دیتا ہے مجنالے کو مالکہو مالک بنے گا عبد جانی کا ولی جنایت او ان فداہو او اگر قیمت دوں نو فداہو بیرشہا کل قیمت دوں گا وکل ذالکا عبد دوں یا زمان دوں یلزمہو حالان فی الحال دوں گا اما
غلام فی الحال کیوں دوں گا؟ اس لیے کہ وہ عین ہے، اور اعیان میں قرض نہیں ہوتا، وہ نقد ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّ التَّأْجِيلَ فِي الْأَعْيَانِ بَاطِلٌ أَوْ وَعِنْدَ اخْتِيَارِهِ، جب میں نے دفع غلام کا مختار کیا تو واجب عین ہوا۔ وَأَمَّا الْفِدَاءُ، اور قیمت کیوں فی الحال ادا کرو؟ فَلِأَنَّهُ جُعِلَ بَدَلًا عَنِ الْعَوَضِ، یہ بدل ہے عوض سے شرع میں، اور عوض کا دینا تو فی الحال تھا، تو وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا بِالْمُطْلَقِ، اگرچہ یہ زمان مقدر ہے ہلاک شدہ مال کے ساتھ، یہی وجہ اس کو فدا کہتے ہیں۔ تو یہ بدل قائم مقام ہوا غلام کا، اور بدل نے لے لیا حکم غلام کا، فَلِهَذَا وَجَبَ حالان، مال دینا فی الحال واجب ہے، کل مبدل جیسے غلام دینا فی الحال۔ وَأَيُّهُمَا اختارہ، مولا غلام دینے سے اور زمان دینے سے جو پسند کرے گا اور وہ ادا کرے، نو لا شیء لولی الجنایۃ غیرہ۔ اب نقصان 2000 کا ہوا ہے اور غلام 1000 کا ہے، اور میں نے غلام دے دیا، تو اب مزید 1000 کا مطالبہ مجھ سے نہیں کر سکتی، کیوں؟ فَلِأَنَّ حَقُّ، آپ کا حق متعلق بھی ہے عبد کے ساتھ۔ وَإِذَا خَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّقَبَةِ، جب میں نے موانی اٹھائی تمہاری رقبہ غلام میں، نسقط۔ وَأَمَّا الْفِدَاءُ، اگر آپ کی سلوار 2000 کی تھی اور میں نے 2000 دے دی، تو آپ غلام کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ فَلِأَنَّهُ لَحَقَّ لَهُ إِلَّا الْإِرْشَادِ، آپ کا حق نہیں ہے مگر قیمت کے اندر۔ وَإِذَا أَوْفَاهُ حَقَّهُ، جب میں نے آپ کا حق پورا ادا کیا، سَلِمَ الْعَبْدُ لَهُ، تو عبد اب مولا کے لیے سالم رہا، اس میں مجنالے دخل نہیں دے سکتا۔ سنتے ہو؟ فَإِن لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا، مولا نے ابھی دفع اور قیمت ادا کرنا پسند نہیں کیا تھا، حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ، عبدی جانی مر گیا، نو بطلا حق المجنالے، کیونکہ فوت ہوا محل حق مجنالے کا لا مبینہ۔ اور اگر مولا نے کہا کہ میں قیمت دوں گا نقصان کا، اور ابھی دیا نہیں تھا غلام مرا، تو قیمت اب واجب ہے مجھے دینی پڑے گی۔ وَإِن مَاتَ، اگر غلام مرا بعد مختار الفدا، بعد اس کی کہ میں قیمت ادا کرنے کو پسند کروں، نو لم یبرا، میں بری نہیں، لتأول الحق، مجنالے کا حق منتقل ہوا رقبہ عبد سے الى ذمت المولا۔ فَإِنْ عَادَ فَجَنَا، كَانَ حُکْمُ الْجِنَایَةِ الثَّانِیَةِ كَحُکْمِ الْجِنَایَةِ، بس اب انہی سے میرے غلام نے اس کا نقصان کیا، میں نے نقصان کی قیمت ادا کی، عبد میرے پاس سالم رہا، دوسرے دن اس نے تبلیغی کا لوٹا توڑ دیا، تو اس کا حکم بھی وہی ہے، یعنی میں مخیر ہوں، یا لوٹا کے بدلے میں غلام دے دوں، اور یا لوٹا کی قیمت 2 پیسے دے دوں۔ بات سمجھ میں؟ وَإِنْ عَادَ، اگر غلام عود کرے، فجنا، دوبارہ جنایت کرے، تو حکم جنایت ثانی کا جنایت اولا کے حکم کی طرف ہے، لیکن تب بعد الفدا کہ میں نے جنایت اولا کا فدیہ ادا کیا ہو۔ لِأَنَّهُ لَمَّا طَهَرَ، کیونکہ فدیہ ادا کرنے سے جب غلام پاک ہوئے جنایت سے، نُجُعِلَ كَأَن لَّمْ تَكُن، گویا کہ جنایت اولا ہے نہیں، وَهَذَا، اور یہ جنایت ثانی سمجھیں گے ابتداء جنایت ہے کہ یہ اول جنایت ہے۔ چلو، میرا یہ غلام تھا، اس نے پیر بگاڑا کا سلوار جلا دیا اور تبلیغی کا لوٹا توڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اب انہیں سے 1000 کا سلوار ہے اور 1000 کا لوٹا ہے، اور غلام کی قیمت 1000 روپے، تو میں یہاں مخیر ہوں، یا تو 1000 کا غلام دوں، 500 وہ لے لے، 500 وہ لے لے، مزید مطالبہ نہیں کروں۔ اور اگر میں قیمت دینا چاہتا ہوں، غلام اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تو 1000 اس کو دوں گا سلوار کی قیمت، اور 1000 اس کو دوں گا لوٹا کی قیمت، ٹھیک ہے؟ لوٹا، ہاں دیکھا۔ وَإِنْ جَنَا جِنَایَتَيْنِ، اگر 2 جنایتیں کرے، نقیل للمولا اما ان تدفعہ، یا تو عبدی جانی دو ولی جنایتین کو، یقتسمانہ، وہ تقسیم کریں گے علی قدر حقہما، وَإِمَّا أَن تُفْدِیہ، یا ہر ایک کو فدیہ دو، لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْأُولَى، کیونکہ تعلق مجنال اول کا رقبہ غلام کے ساتھ منع نہیں کرتا، تعلق جنایتی کا بھی رقبہ غلام کے ساتھ۔ جس طرح میرے غلام پر بھی بگاڑا کا قرضہ چڑھا اور دوسرے دن تبلیغی کا قرضہ چڑھا، تو قرض اولا مانی نہیں ہے، قرض ثانی کے تعلق سے، کدیون المتلاحقہ، اللہ تعالیٰ تم نہیں دیکھتے ملک، بس
اب کہتے ہیں یہ جنایت اولا مانی نہیں ہے، تعلق جنایت ثانی کے تعلق سے بے رغبت ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ جنایت اولا جب متعلق تھا اس وقت مالک کا ملک موجود تھا، تو مالک کی ملک نے جنایت اولا کو منع نہیں کیا، تو مجنال اول کا تو حق ہے، یہ بطریق اولا مانی نہیں ہوگا. کس سے؟ مجنال ثانی کے حق سے. تم نہیں دیکھتے کہ ملک مولا کا معنی نہیں ہے، تعلق جنایت اولا کا، تو حق مجنال اول کا اولا ہے اللہ یمنع، کہ وہ منع نہ کرے حق مجنال ثانی کا. مصنف نے کہا تھا کہ یا غلام دے اور یا دونوں کو زمان دے. کتنا زمان دے؟ جتنا نقصان ہر ایک کا ہوا ہے. مانا اس قول کا علی قدر حقہما، اس کا معنی یہ علی قدر ارث جنایت ارما، جتنی قیمت ان کے نقصان کا ہے. وَإِن كَانُوا جُمَاعَةً، چلو میرے غلام نے ایک پوری جماعت کے لوٹے بستروں کو آگ لگا دی اور وہ بیٹھے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک غلام لے کر جماعت کو دے دوں گا، جو لے جاؤ. اگرچہ ان کے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، لیکن ایک غلام دینا کافی ہے. اگر قیمت دینا چاہتا ہوں تو ہر ایک کی لوٹی کی قیمت الگ دوں گا، دسترخوان کا الگ دوں گا، بسترخوان کا الگ دوں گا. دو خانوں میں یہ رہتے، خان کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں. تبلیغی پٹھانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں دنیا میں ہر جگہ ملتی ہے، ایک آلو اور ایک پٹھان. ایک آلو اور ایک انٹرنیشنل قوم ہے نا. ہاں انٹرنیشنل قوم، ہر ملک کے ماس کے ملک کے خدائے. وَإِن كَانُوا جُمَاعَةً، اگر مجنى عَلَيْهِمْ پوری جماعت تھی، يَقْتَسِمُونَ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمْ، وہ تقسیم کریں گے وہ عبد جو ان کو دیا جاتا ہے بمقدار ان کے حصوں کی. ایک کی 200 روپے ضائع ہوئی ہیں، ایک کی 100 روپے ضائع ہوئی ہیں. غلام 3 روپے کا تھا، 200 والی 2 روپے لیں گے، 100 روپے والا 1 روپے لیں گے. وَإِن فَدَاهُ، اور اگر جماعت والوں کو میں فدیہ دیتا ہوں، نَفَدَاهُ بِجَمِيعِ عُرُوشِهِمْ، اس کا جتنا سامان جلا ہے سارے سامان کی قیمت دے دوں گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لوٹھی کی بھی، مسواک کی بھی، بستر کی بھی. ٹھیک ہے. اگر ڈیلی شیلے وہ کیا وہ کاغذ ہوتا ہے، ٹیشو جلے ہے جو ٹیشو کی بھی دے دیں. ٹھیک ہے. وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدًا وَفَقَعَ عَيْنَ آخَرَ، چلو میرا یہ غلام تھا، اس نے تبلیغی کو تو مار ڈالا کہ تمہارا تو وجود ہی فضول ہے، اور پھر بگاڑا کا ایک آنکھ نکل، تو آنکھ کی دیت نصف ہے دیت نفس کا. اب اس کی 300 روپے ہے. کتنے؟ 300 روپے. تو 200 روپے مقتول کے اولیاء لیں گے اور 100 روپے آپ لیں گے. وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدًا، میری غلام نے تبلیغی کو مار ڈالا، وَفَقَعَ عَيْنَ آخَرَ، اور دوسری کی آنکھ نکالی، يَقْتَسِمَانِهِ، دونوں مظلومین غلام کو تقسیم کریں گے، اثلاثاً، اس کی ثلاثی مجلد تقسیم کریں گے. تبلیغی 2 لے گا اور مفقوع العین جو ہے وہ 1 لے گا. اچھا جی. لِأَنَّ إِرْثَ الْعَيْنِ، کیونکہ دیت آنکھ کا نصف ہے دیت نفس تبلیغی کا، اسی پر حکم زخموں کا ہے. اور مولا کا حق ہے ان یفدی من بعضهم ویدفع الى بعضهم مقدار ما يتعلق بها. یہ مسئلہ ذرا سمجھ لو. میرے اس غلام نے تبلیغی کو خطأ قتل کیا اور پھر بگاڑا کا آنکھ 1 نکالی، اس کی قیمت 3 روپے ہے. تو تبلیغی کیس میں کتنا ہے؟ 2، اور اس کا 1 روپے ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، تبلیغی کو دیتا ہوں 2 روپے اور اس کو 1 روپے نہیں دیتا.
اس کو 1 روپے کے بدلے میں ثلث غلام دیتا ہوں، تو غلام میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہوا، ثلث آپ کا، تو یہ جائز ہے۔ یہ معنی ہے اس قول کا۔ ولی المولا، مولا کا حق ہے ان یفدی من بعضهم کہ تبلیغی کو فدیہ دے، او یدفع الی بعضهم اور پھر وگاڑا کو غلام دے، مقدار ما یتعلق بھی حقہ، آپ کا حق کتنے کے ساتھ وابستہ تھا؟ ثلث کے ساتھ میں، کیونکہ حقوق مختلف ہے بسبب اختلاف اسباب کی، جو جنایت مختلف ہے، ایک قتل ہے، ایک قلعہ ہے، بخلاف مقتول عبد کی اذا کان له ولیان لم یکن له ان یفدی من یہ دو بیٹے ہیں، یہ باپ ہے، میرے غلام نے ان کا باپ قتل کیا، اب میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو نصف غلام دیتا ہوں اور اس کو نصف دیت دیتا ہوں، تو غلام میرے اور اس کے درمیان مشترک ہوا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں جنایت ایک ہے جو قتل ہے۔ بخلاف مقتول عبد کی اذا کان له، جب مقتول کی 2 ولی ہے، لم یکن له، مولا کا حق نہیں ہے کہ ایک کو دیت دے اور یدفع الی الاخر اور دوسرے کو نصف غلام دے دے، کیونکہ حق متحد ہے، لاتحاد سبب ہی جو جنایت متحدہ ہے، اور حق بدل لینے کا للمقتول ہے، پھر للوارث ہے خلافتاً، نو فلا یملک التفریق، مولا مالک نہیں ہے تفریق کا، فی موجبها کہ موجب نصف دیت ہو اور نصف عبد دے دیں۔ وَإِنْ أَتَقَهُ الْمَوْلَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ زَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ إِرْثِهَا۔ یہ 2 مسئلے ہیں، ذرا سنو۔ میرے غلام نے تبلیغی کے لوٹے کو مارا، توڑا، اور مجھے علم نہیں تھا، اور میں نے اس کو آزاد کر دیا، تو دیکھو کہ غلام کی قیمت کم ہے یا لوٹی کی قیمت کم ہے؟ جو کم ہے وہ مجھ پر واجب ہے، کیونکہ میں نے زیادتی کی، عبد جانی کو آزاد کیا، لیکن میں معذور ہوں، مجھے علم نہیں تھا، تو مجھ پر اکثر واجب ہوا یا اقل واجب ہوا؟ اگر غلام کی قیمت اقل ہے تو وہ دے دوں گا، اگرچہ نقصان زیادہ کا ہوا ہے، اور اگر لوٹی کی قیمت کم ہے وہ دے دوں گا۔ اچھا جی، فَإِنْ أَتَقَهُ الْمَوْلَى، عبد جانی کو مولا آزاد کرتا ہے، اور مولا کو علم نہیں ہے کہ اس نے جنایت کی ہے، نہ زمینہ، میں ضامن ہوں اس چیز کا جو اقل ہو، قیمت اقل ہو وہ دے دوں گا، لوٹی کی قیمت اقل ہو وہ دے دوں گا۔ چلو، میری غلام نے تبلیغی کا لوٹا توڑا اور مجھے علم ہے کہ اس نے جنایت کی، پھر اس کو آزاد کرتا ہوں، ایسی صورت میں مجھے لوٹے کی قیمت دینی پڑے گی، خواہ وہ 2 لاکھ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ او ان اتقہ، او اگر مولا عبد جانی کو آزاد کرتا ہے بعد العلم بالجنایت، نو وجب علیہ، واجب مولا کے اوپر الارشو فی الاول، عدم علم کے وقت، فوت مولانی فوت کیا، حقہ حق مجنا لے کا، فیزمینہ اور حق مجنا لے کا، فی اقلہما قیمت غلام اور قیمت لوٹا میں اقل ہے، اولا یسیر مختارا للفدا، او آزاد کرنے سے مالک جو ہے مختار قیمت کا نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ لا اختیار بدون علم، مجھے تو علم نہیں ہے، میں نے کس طرح زمان کو مختار کیا ہے، اور ثانی صورت میں ثانی کون سا ہے کہ مجھے علم ہے بالجنایت اور پھر آزاد کرتا ہوں، نو مختار للفدا، میں مختار ہوں فدا کا، لأن الاتاق، کیونکہ میں نے جب اس کو آزاد کیا تو یہ اتاق مجھے منع کرتا ہے من الدفع، غلام دینے سے مجنا لے کو، تو اقدام علی الاتاق یہ اختیار ہے مولا سے للآخر کہ میں پوری قیمت دوں گا، اور انہی 2 وجہین پر عبد نے جنایت کی اور مجھے علم نہیں تھا، میں نے بیچ دیا، اور مجھے علم تھا میں نے بیچ دیا، والہبہ، مجھے علم نہیں تھا میں نے ہبہ کیا، مجھے علم تھا میں نے ہبہ کیا، والتدبیر، مجھے علم نہیں تھا اور میں نے مدبر بنایا، مجھے علم تھا مدبر بنایا، والاختلاط، مجھے جنایت کا علم نہیں تھا امی ولدہ بنایا، مجھے علم تھا امی شابہ، کیونکہ ہر ایک ان میں سے منع کرتے غلام دینا لزوال الملک بھی، بخلاف الاقرار على روایت الاصل لأنه لا يسقط به حق ولی الجنایت۔ ہاں، میری غلام نے پیر بگاڑا کا لوٹا توڑ دیا، مجھے علم تھا یا نہیں، میں نے اقرار کیا کہ یہ عبد میرا نہیں ہے، یہ تو
اظہر صاحب کا ہے، بات سمجھ میں کہ مولوی صاحب اس سے میں مختار للفدا نہیں. کیوں؟ جنایت تو متعلق ہے عبد کے ساتھ، اور عبد اقرار سے پہلے بھی عبد تھا اور اقرار کے بعد بھی عبد ہے. اگر میرا نہیں ہے تو اس کا ہے، اس کو مخاطب کرو. بات سمجھ میں کہ یا غلام دے دو اور یا پوری نقصان کی قیمت ادا کرو. بخلاف اس کی کہ جنایت کے بعد مولا اقرار بالعبد کری کسی کے لیے، لأنه لا يسقط بھی میرے اقرار سے ساقط نہیں ہے حق ولی جنایت کا. وإن المقر له يخاطب بدفع، چلو جس کے لیے میں نے اقرار کیا ہے اس کو مخاطب بناؤ کہ یا غلام دے دو اور یا قیمت دے دو. بات سمجھ میں آ گئی. ولیس فیہ نقل الملک، کسی نے کہا کہ اس کو کیوں مخاطب بناتے ہو؟ مالک تو وہ نہیں ہے. کہتے مالک وہ ہے جب میں نے اقرار کیا، معلوم ہوا پہلا میرا قبضہ ناجائز تھا، وہ روز اول سے مالک ہے. اس میں انتقال ملک کا مقر سے مقر لہو کی طرف نہیں ہے. لجواز یکون الامر کما قال المقر، ہو سکتا ہے کہ ملک مقر لہو کا اسی طرح ہو جیسے مقر بتاتا ہے. لیکن الحقہ اقرار مولاکم الحق کی ایک کرخی نہیں بیل بیع واخواتی، کہ اگر قبل العلم ہو تو یہ مختار للفدا نہیں ہے، اگر بعد العلم ہو. لأنه لا ملک، لأنه ملکہ فی ظاہر، کیونکہ اقرار سے پہلے غلام ملک ہے مولا کا فی ظاہر. فیستحقہ المقر لہ، اور اقرار کے بعد مقر لہ مستحق ہے باقراری. فاشبہ البیع. اب یہ تمام صورت ہے، خواہ میرے غلام نے جو جنایت کی ہے وہ قتل ہو یا کسی کا مال ضائع کیا ہو. اطلاق جواب کا متن میں شامل ہے نص اور مدون نص. وکذا المعنی، اور علت کی مختلف نہیں ہے. وہ اطلاق البیع، اگر میرا غلام جنایت کرے اور میں اس کو بیچوں قبل العلم بالجنایت تو میں مختار للفدا نہیں ہے. بیع عام ہے، خواہ بیع بشرط الخیار للمشتری ہو یا نہ ہو. کیوں؟ لأنه خیاری مشتری یزیل الملک، یہ ملک زائل کرتا ہے کس سے؟ بخلاف ما اذا کان الخیار للغیر. میری غلام نے جنایت کی اور میں نے اس کو بیچا لیکن خیار اپنے لیے رکھا، اس بیع سے میں مختار للفدا نہیں ہوں. کیونکہ جب میں نے اپنے لیے خیار رکھا تو وہ میرے ملک سے خارج نہیں ہے، تو میں دفع غلام پر بھی قادر ہوں ولی جنایت کو. بخلاف میں اذا کان الخیار للبیع ونقض، اور خیار کو وہ توڑ دے. وبخلاف العرض علی البیع، میرے غلام نے جنایت کی اور میں نے پکڑ کر منڈی میں بیع کے لیے پیش کر دیا. پیش کرنے سے میں مختار للفدا نہیں، کیونکہ اب بھی غلام مجنالے کو دے سکتا ہوں. لأن الملک ما زال، ملک پیش کرنے سے زائل نہیں ہے. ولو باعه بیعا فاسدا، چل میرے غلام نے جنایت کی اور میں نے جنایت کے بعد اس کو بیچا لیکن شرط فاسد کے ساتھ. یہ جمعرات کو بزرگوں کی خدمت کرے گا. تو مجھے صاحب اس کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہے، اور بیع فاسد کا لا بیع ہے، لہذا اس بیع سے میں مختار للفدا نہیں. ولو باعه فاسدا لم یصر، مولا مختار نہیں ہے للفدا، فدا کے لیے. اچھا جی، حتی یسلمہ، جب تک مشتری کو تسلیم نہ کرے. لأن زوال ملک مبیع کا باعث بیع فاسد میں بھی تسلیم سے ہوگا. بخلاف الکتابت الفاسدہ، میری غلام نے جنایت کی اور میں نے اس کو مخاطب بنایا لیکن کتابت فاسد کے ساتھ. کتابت کہ 2 گھنٹے آپ محنت کرو گے، باقی نمازیں پڑھو گے، ذکر اذکار دعوت تبلیغ کرو گے، اس کی وجہ سے کتابت فاسد ہے. کتابت فاسد کی وجہ سے بھی میں مختار للفدا بنا ہوں. بخلاف کتابت فاسدہ کی، کیونکہ موجب کتابت کا ثابت ہے قبل قبض البدل، بدل کتابت لینے سے پہلے، تو نفس کتابت یہ اختیار ہے فدا کا. ولو باعه مولاه من المجنالہ، چل میرے غلام نے تبلیغی کا لوٹا بیچا تھوڑا اور مجھے علم تھا اور میں نے تبلیغی کے ہاتھ اس کو فروخت کیا. یہ بیع مختار للفدا ہے کہ میں آپ کو فدیہ دوں گا. بخلاف میں اذا وهبه، اس نے اس کا لوٹا توڑا اور میں نے ہبتاً دے دیا تو میں مختار للفدا نہیں بلکہ غلام دے دیا، جان چھوٹی. لأن المستحق له أخذه بغیر عوض،
کیونکہ جو مستحق اس کا ہے اس کا حق ہے کہ وہ غلام لے لی بغیر حق کے، اور اخذ بغیر حق کے متحقق ہے بمن بحق. وإطاق المجنال بأمر المولا بمنزلة إطاق المولا فيما ذكرنا. اس نے اس کا لوٹا چھوڑ دیا، لوٹا چھوڑ دیا، اور مجنالے نے مجھے حکم دیا اس کو آزاد کرنا، اللہ کے لیے اس کو آزاد کرنا. تو یہ ایسا ہے جیسے میں آزاد کروں، اور میرے آزاد کرنے سے میں مختار للفدا ہوں، تو یہاں بھی مختار لل. وإطاق المجنال بأمر المولا بمنزلة میرے غلام نے اس کا لوٹا توڑا اور مولا نے مجنالے کو حکم دیا یہ عبد جانی کو آزاد کرو، اس نے آزاد کر دیا. تو یہ ایسا ہے کہ میں نے آزاد کیا اور میں آزاد کرتا تو میں مختار للفدا تھا. تو مجنالے نے جب میرے امر سے آزاد کیا تو میں مختار لل. وإطاق المجنال اگر مجنالے آزاد کرتا ہے غلام جانی کو بے امر المولا، یہ ایسا ہے کہ مولا خود آزاد کرے، کیونکہ فعل معمول کا جو مجنالے ہے وہ مضاف ہے مولا کی طرف. ولو ضربه فنقصه فهو مختار. میرے غلام نے جنایت کی اور مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو مارا، ہاتھ ٹوٹ گیا، تو بس میں مختار للفدا ہوں. یہ عوض میں نہیں دے سکتا مجنالے کو کیونکہ ناقص ہو چکا ہے. ولو ضرب اگر مولا مارے عبد جانی کو فنقصه فهو مختار اذا كان عالما بالجنایت لانه مولا نے حبس جزءا منه، اس کا ایک جز اپنے پاس روک رکھا تو ناقص غلام نہیں دے سکتا. وكذا اذا كان بكرا فوتيها، لونڈی نے اس کا نقصان کیا اور نقصان کے بعد مولا نے اس لونڈی جانیہ کے ساتھ وتی کی اور وہ بکرہ دی، بکر زائل ہوا، تو مولی صاحب یہ مختار للفدا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُعْلِقًا اگر چبوتی باعث حمل نہ ہو، یعنی اس سے حمل نہ ٹھہرے، بخلاف تجویز. میری لونڈی نے اس کا لوٹا توڑا اور میں نے اس کا نکاح پڑھایا چشمٹو کے ساتھ، تو نکاح پڑھانے سے میں مختار للفدا نہیں ہوں، پھر بھی لونڈی لے سکتا ہوں. لأنه عیب من حیث الحکم، اسی حکم نہیں ہے، چشمٹو کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس کا بکر کیسے توڑے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ویسے اوپر نیچے دیکھے گا، دوربین لگا ہو دوربین. بخلاف وچی سیوا، ہاں پھر بگاڑ کی یہ لونڈی ہے، ہاں اس نے اس کا نقصان کیا، نقصان کے بعد پھر بگاڑ نے اس کے ساتھ وتی کی، لیکن یہ پہلے سے موٹر ہے تو یہ مختار للفدا نہیں ہے، کیونکہ سوتی سے اس میں کوئی نقصان تو آئے نہیں. وخلاف وتی سیبا علی ظاہر روایت لأنه لا ينقص من غیر اعلاق، اس میں نقصان وتی سے نہیں آتا جب تک حمل نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے. وبخلاف الاستخدام، میرا یہ غلام ہے، اس نے اس کی جنایت کی، جنایت کے بعد میں نے اس کی خدمت لے لی، خدمت لینے سے میں مختار للفدا نہیں ہوں، میں عبد خادم دے سکتا ہوں. لأنه لا يختص بالملک، یہی وجہ ہے کہ ساقط نہیں ہے بھی اس سے خیار شرط. اگر مشتری مجھ سے غلام خریدے اور خیار شرط رکھی 3 دن تک اور 3 دن کے اندر غلام سے خدمت لے لے، اس کی خیار ساقط نہیں ہوتا. ولا يصير مختارا بالاجارہ، میرے غلام نے اس کا نقصان کیا، میں نے کسی کا نوکر بنایا یا رہن رکھا تو میں مختار للفدا نہیں فی الاثر. وکذا بالاذن فی التجارہ، میں نے عبد جانی کو اذن فی تجارت دی، اس سے میں مختار للفدا نہیں. وَإِن رَكِبَهُ دَيْنٌ اگرچہ تجارت کرتے کرتے اس پر قرض چڑھے، کیونکہ اذن لا يفوت دفع، وہ فوت نہیں کرتا اس بات کو کہ مولا وہ عوض مجنالے کو دے دے. اولا ينقص رقبہ، اور نہ تجارت سے اس کا رقبہ کم ہوتا. الا ان لولی الجنایت، اگر اس پر قرض چڑھے تو ولی جنایت کا حق ہے یمتنع من قبولی، کیونکہ دین لحق اس کو لاحق ہے من جہت المولا، تو مولا پر لازم ہے اس کی قیمت دے. ومن قال لعبده ان قتلت فلانا او رمیته او شججته فانت حر فهو مختار للفدا. دیکھو بھائی، میں نے پیر بگاڑا کو کہا، میں نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر آپ نے پیر بگاڑا کی انگلی کاٹی تو تو آزاد ہے. اس نے جا کر انگلی کاٹی، تو اب مولی سے میں مختار للفدا ہوں یا نہیں؟ تو امام صاحب کی نزدیک ہوں.
کیوں؟ میں نے قطع انگلی کو معلق کیا اس کی حریت کے ساتھ، اور اس کو اپنی حریت پسند ہے تو اس کو قطع اسبا بھی پسند ہے، تو گوئے کہ اسبا متحقق ہوا اس کا قطع، لہذا اور میں نے تو آزاد کر دیا، تو یہ مختار دل، اور امام ظفر کہتے ہیں اس سے اختیار للفدا نہیں۔ ومن قال، میں نے غلام کو کہا ان قتلت فلانا، اگر آپ نے پیر کو مار ڈالا، اور رمیته یا تیر مارا، اور شججته یا زخمی کیا، فانت حر فهو مختار للفدا ان فعل ذلك۔ اور امام ظفر کہتے ہیں لا يصير مختارا للفدا، کیوں؟ لان وقت تکلمه، جس وقت مولا تقریر کر رہا تھا لا جنایت، وہاں تو عبد سے جنایت صادر نہیں ہے، اولا علم له بوجوده، نہ مولا کو علم ہے بوجود الجنایت، اور وبال الجنایت، اور جب اس نے نکاح کی نو لم یوجد منه فعل، اس سے اطاق صادر نہیں ہے، یسیر به مختارنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ ایسا ہے، ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم نہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا اور نہ میں اپنے غلام کو آزاد کروں گا، اور اس کے بعد بیوی کو کہا ان دخلت در فانت طالق، تو قسم میں حانث ہے نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو کہا تھا طلاق نہیں دوں گا، تنجیزی نہیں دوں گا، اور جو میں نے اب دی ہے تنجیزی ہے یا تعلیقی ہے؟ اللہ تعالیٰ انہو لو علق، اگر ایک آدمی معلق کرتا ہے طلاق اور عتاق کو شرط کے ساتھ، اور پھر قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے طلاق دوں گا نہ آزاد کروں گا، پھر شرط موجود ہو جائے اور عتاق و طلاق آ جائے، نو لا یحلف فی یمینہ تلک نکر ھذا ولنا، ہم نے کہا کہ جناب میں نے اس کا عتاق معلق کیا ہے، نہ میں نے ایک قطع ید معلق، اس کا عتاق معلق کیا ہے کس کے ساتھ؟ قطع ید کے ساتھ، اور عتاق تو اس کو پسند ہے تو قطع ید بھی تو یہ ضرور کرے گا، تو یہ یقینی ہوا، جب یقینی ہوا اور جہاں عتاق ہو بعد الجنایت تو وہاں اختیار للفدا۔ ولانا انہو مولا نے معلق کے عتاق جنایت کے ساتھ اور معلق بے شرط واقع ہوتا ہے عند وجود شرط کالمنجز، نفسار کمیزا آتاقہ، یہ ایسا ہوا کہ اس کو آزاد کرے بعد الجنایت۔ الا یرا ان من قال، ایک آدمی نے بیوی کو کہا ان دخلت دار فواللہ لا اقربک، اگر تو اس گھر میں گئی تو میں تیرے ساتھ جمع نہیں کروں گا، زہار کی قسم اٹھا لی، تو ابتدا ایلا کا قسم کا کہاں سے شروع ہوگا؟ من وقت دخول، نہ وقت تکلم سے۔ وکذا اذا قال اذا مرضت فانت طالق ثلاثا، تو وقوع طلاق کا کب آئے گا؟ مرض میں، اور مرض موت میں طلاق دے دی وہ زوج فار ہے، تو یہ زوج فار ہوگا، عورت کو میراث ملے گا۔ فمرض حتى طلقت ومات من ذلك المرض يصير فارا، کیونکہ یہ متعلق بنا بعد وجود المرض، بخلاف ما اوردہ، بخلاف اس کے کہ تم نے جو مثال پیش کی ہے۔ کون سی مثال؟ کہ ایک آدمی نے بیوی کی طلاق کو معلق کیا بشرط، اور اس کے بعد کیا خدا کی قسم میں طلاق نہیں دوں گا، اور اس کے بعد دخول دار کا آئے اور طلاق پڑ گئی، تو قسم میں حانث ہے نہیں ہے، کیوں؟ ہم کہتے ہیں وہاں اس نے جو قسم اٹھائی تھی کہ میں طلاق نہیں دوں گا، یعنی منجز نہیں دوں گا، اور اب جو قسم کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے یہ منجز ہے یا وہ سابق معلق طلاق؟ بخلاف ما وردہ، غرض آدمی کا طلاق و عتق ہے کہ ممکن ہے اجتناب اس سے، کیونکہ یمین للمنع، منع کے لیے ہے محلوف علیہ سے، نو فلا يدخل تحتہ، اس طلاق نیچے داخل نہیں ہے، وہ طلاق معلق کہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے اجتناب اس سے، وہ تو دخول کے وقت واقع ہونی ولی ان۔ یہ متن کی دوسری دلیل ہے کہ یہ مختار للفدا اس لیے ہے کہ مولا نے برانگیختہ کیا غلام کو مباشر شرط پر جو قطع ید ہے بتعلیق اقوى الدواعی الیہ، کیونکہ اس نے معلق کیا اس حریت کے ساتھ جو زیادہ باعث ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ یہ کام کرے گا۔ فہذا دلالت وَإِذَا مرچ پیرو اساس سکا ہے اڑکی تزم خوشحال ہے منا گورے تاسو په دې خبره نه پیږي د خدای بندیانو اصلي ستر پیر کی سوره خوشن سلور خواه کنه